باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم تحقیقی موضوع مسلمانوں کے زوال کی 6 بڑی وجوہات کے تحت دوسرے ذیلی عنوان عبادات نے کردار سازی کی روح کھو دی ہے۔ عبادات نے کردار سازی کی روح کو کھو دیا ہے پر گفتگو کریں گے۔ لیکچر 125 میں ہم نے مسلمانوں کے زوال کی 6 بڑی وجوہات پر گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ ان میں سے پہلی وجہ فرقہ واریت پر لیکچر 127 میں تفصیل کے ساتھ بات کی گئی۔ موجودہ موضوع کا مرکز بیان بہت اہم ہے کیونکہ یہ افراد کا کمزور کردار ہی تھا۔ خاص طور پر مفتوحہ علاقوں سے اسلام قبول کرنے والے نئے مسلمانوں کا، جو مسلمانوں کی سماجی و مذہبی تقسیم کا بنیادی سبب بنا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے انحطاط کا آغاز ہوا۔ ابتدائی مسلمانوں کی شخصیات احسان اور اخلاص کے جذبے کے ساتھ یا اسلام کے 5 ارکان پر عمل کرنے سے خوب اچھی طرح سے تیار ہوئی تھیں، اور اس طرح ان کے کردار و اعمال میں قرآن کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا عکس جھلکتا تھا۔ ان کے لیے زندگی کی لذتیں اور خود زندگی بے معنی تھی، ورتھ لیس تھی اگر ان کو اللہ کی راہ اور انسانیت کی مشترکہ بھلائی کے لیے قربان کرنا پڑتا۔ کردار اور عزم کے ایسے معیارات اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب بامقصد عبادات کے ذریعے اللہ سے محبت اور اس کے مختار مطلق ہونے اور قیامت کی ناگزیریت پر ایمان مسلمانوں کے دلوں میں جذب ہو جائے۔ ایمان کا محض زبانی اعلان اور عبادات کی ادائیگی جو قرآنی آیات کے مطابق کردار سازی میں ناکام رہے، وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت 177 اور سورہ الحجرات کی آیت 14 میں بیان کیا گیا ہے۔ براہ کرم اسکرین پر توجہ فرمائیے۔ اس طرح عبادات اور ابتدائی زمانے کے مسلمانوں کے قائم کردہ معیارات کے مطابق کردار سازی کے درمیان ربط کے فقدان کا مسلم معاشروں میں عام مشاہدہ کیا گیا ہے۔ کسی ایک دور کی بات نہیں ہے۔ عبادات اور کردار سازی کے مابین ربط کا یہ فقدان بدقسمتی سے مسلمانوں کی اخلاقی پستی کا سبب بنا، جو ان کے سماجی و سیاسی زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ پریمبل: کیونکہ اخلاقی پستی سے سماجی و سیاسی زوال کا یہ تعلق بنی نوع انسان کی تاریخ کا معمول رہا ہے۔ جہاں اخلاقیات گرتے ہیں، وہاں پر سیاسی ہو یا معاشی ہو یا معاشرتی ہو، وہاں زوال کو آنا ہی ہوتا ہے۔ یہ تاریخ کے اسباق بتاتے ہیں۔ اب ہم اس صورتحال پر کچھ تفصیل سے بات کریں گے۔ عزیز دوستو، ہم آج سے قبل 5 لیکچرز میں عبادات کے مختلف پہلوؤں پر بات کر چکے ہیں۔ ان کے حوالہ جات اسکرین پر دکھائے گئے ہیں۔
عبادات کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، تاہم عام طور پر ان سے مراد اسلام کے 5 ارکان ہیں، جن میں ایمان، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج شامل ہیں۔ عبادات کا کردار یا عبادات کا رول مسلمان کی زندگی کے ہر پہلو میں نمایاں ہے، جس کو 7 شعبوں میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اللہ کی وحدانیت، کائنات کے تمام امور اور انسان کی ذات پر اللہ کے مکمل اختیار، کائنات اور انسان کے تمام عناصر کا الوہی نظام کے ساتھ باہمی ربط یعنی انٹر کنیکٹیوٹی پر ایمان کو مضبوط کرنا، یہ عبادات کا پہلا منصب ہے، کام ہے۔ 2، مثبت جذبات اور مثبت رویوں پر مبنی اعمال صالحہ یا عامل الصالحات کے ذریعے ایمان اور انسانی بھلائی کے درمیان ایک تعلق قائم کرنا۔ 3، دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی میں توازن پیدا کرنے کے لیے ذاتی زندگی کی اصلاح کرنا، جس کا ذکر سورہ القصص کی آیت 77 میں دیا گیا ہے، ضرور مطالعہ کیجیے۔ 4، انسانیت کی بھلائی کے لیے مثبت جذبات کو تقویت دینا، اسٹرینتھن کرنا۔ 5، مشترکہ بھلائی کے لیے کامن گڈ مسلمانوں کے مابین اور وسیع تر عالمی اتحاد کو فروغ دینا۔ 6، انسانی ذہن کو سماجی و اقتصادی مساوات اور انسانی حقوق کے قیام کے لیے تیار کرنا۔ 7، دل پذیر اور دلگزیر ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ڈیووٹڈ عبادات انسان کو روحانی زندگی کی بلندیوں تک لے جا سکتی ہیں۔ اگر ہم ان 7 شعبوں کا مزید خلاصہ کریں، مزید اختصار کریں، تو عبادات کا مقصد 2 قسم کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا بنتا ہے: اللہ کے حقوق اور انسانیت کے حقوق کی ادائیگی۔ لیکچر 57 کا عنوان ہے عبادات، ایمان اور انسانیت کی بھلائی کے مابین ایک پل۔ اس لیکچر میں عبادات اور فرائض کی ان 2 قسموں کے درمیان تعلق پر گفتگو کی گئی تھی، جس میں ذکر ہوا تھا ایمان، عبادات اور اچھے اعمال یا کردار ایک مضبوط تکونی رشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تکونی رشتہ کیا ہے؟ جس کے 3 ضلع ہوتے ہیں، ایک ضلع نکال دو تو سارے رشتے دھرم برہم ہو جاتے ہیں۔ دل پذیر اور دلگزیر عبادات ایمان کو دل اور روح کی گہرائیوں میں اتار دیتی ہیں، جو بدلے میں عبادات کو الوہی جلووں سے سرشار کر دیتی ہے، جس سے انسان کو اللہ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی ترغیب ملتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے، انسپائریشن ملتی ہے، اور انسانیت کی خدمت کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے۔ اس کو انسانیت کی خدمت کی اہمیت کا احساس ہو جاتا ہے۔ انسانیت کی خدمت اللہ کی رضا و خوشنودی کا لازمی حصہ ہے۔ غور کرو اس بات پہ۔ انسانیت کی خدمت اللہ کی رضا و خوشنودی کا لازمی حصہ ہے، لازمی جز ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو زمین پر اپنی صفات کی تقلید کے لیے اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ عبادات جن کا مقصود اللہ کی رضا اور اس کی بندگی و اطاعت ہو، انسان کی شخصیت میں روحانی تلاطم پیدا کرتی ہے،
موجوں کا تلاطم دیکھا ہے؟ وہ تلاطم پیدا کرتی ہے۔ یہ عمل اس وقت شروع ہوتا ہے جب اللہ سے محبت باقی تمام محبتوں اور مفادات پر مقدم ہو جاتی ہے۔ اللہ کی محبت یہ انسان کی شخصیت میں ایک احساس اجاگر کرتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت اور انسانیت کی مشترکہ بھلائی کے لیے اپنے دنیاوی اموال اور ذاتی مفادات کو قربان کر دے۔ انسان کو دنیاوی زندگی کے بدلے آخرت کی اہمیت کا احساس ہونے لگتا ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں دل کی۔ یہ احساس اس وقت پروان چڑھتا ہے جب انسان اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو آزمائش کا ایک مختصر وقفہ سمجھ پاتا ہے۔ اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تو ایک مختصر وقفہ ہے جہاں کی کارکردگی کارگزاری اس کے آخرت کے مستقل مقام و مرتبے کا تعین کرے گی۔ اس حقیقت کی سمجھ اس پر زور دیتی ہے، اس کو کمپیل کرتی ہے کہ وہ بنی نوع انسان کی بہترین خدمت کے لیے ایسے طریقے تلاش کرے کہ آخرت کی آنے والی زندگی کے لیے مطلوبہ پروفائل، مطلوبہ ریکارڈ بہتر سے بہتر انداز میں بنانے کے لیے مدد مل سکے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کے کافی حوالہ جات سکرین پر دکھائے گئے ہیں، ان کو نوٹ فرما لیجئے، موقع ملے تو ان کا مطالعہ کیجیے۔ تو عزیز دوستو، اب تک کی گئی گفتگو ہمیں اس بیان کی طرف لے جاتی ہے کہ ایمان مومن کی زندگی کا محور ہے۔ محور کیا ہے؟ جس کے اوپر زندگی گھومتی ہے، جبکہ یہ ہماری عبادات کی روح ہے۔ ہماری عبادات کی روح کون ہے؟ ایمان، اور نیکیوں کے لیے پرجوش اور خیر خواہ کردار اس کی پیداوار ہے۔ زندگی کا محور عبادات کی روح اور کردار اس کی پیداوار ہے۔ دل پر مرکوز اور بے لوث عبادات اللہ کے ساتھ روحانی تعلق استوار کرتی ہیں، مضبوط بناتی ہیں، جو ہمارے تجربات کی زیبائش کرتا ہے، ان کو خوبصورت بناتا ہے۔ روح کی خوبصورتی ہمارے وجود کے اندر ہمارے کردار اور اعمال میں سرایت کر جاتی ہے۔ سرایت کر جاتی کا کیا مطلب ہے؟ جیسے پانی ریت کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ مومن کے ہر لحظہ میں اللہ کی شان جھلکتی ہے۔ جب عبادات ہمارے من کی دنیا کو سنوار دیتی ہیں، من کی دنیا، اندر کی دنیا، تو ہم اللہ کی رضا کے آگے سر تسلیم خم کر کے اور انصاف، امن، نظم، ترقی اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی دنیاوی کامیابیاں وقف کر دیتے ہیں، نچھاور کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنے خود کو، اپنے سیلف کو، اپنی خودی کو، اپنے من کو فتح کر کے سب سے بڑا جہاد جیت لیتے ہیں۔ سب سے بڑا جہاد جیت لیتے ہیں، جیسا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم سچائی کو ان الفاظ میں ارشاد فرمایا تھا۔ سنیے کیا خوبصورت الفاظ ہے، کیا خوبصورت حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، سب سے بڑا جہاد اپنی ذات سے جنگ کرنا ہے۔ سب سے بڑا جہاد، سپریم جہاد، سب سے بڑا جہاد اپنی ذات سے جنگ کرنا ہے،
اپنے اندر کی برائی سے لڑنا ہے، اپنے اندر کی برائی کا کلا کما کرنا ہے۔ یہ ہے سپریم جہاد۔ اس جہاد میں کامیابی ہمیں ایمان کی اعلیٰ منزلوں پر آگے بڑھنے کا حقدار بنا دیتی ہے۔ یہ سلسلہ انسان کی بامقصد مثبت جذبات اور مثبت رویوں پر مبنی ایک بامعنی نفسیاتی و جسمانی ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، ایکولیبریم، جس کی اندرونی مدافعتی صلاحیت کمال درجہ کو پہنچ جاتی ہے اور اس دنیاوی مادی زندگی کی منفیات، نیگیٹیویٹیز کا سامنا کرنے کے لیے ایک متحرک اندرونی بنیاد فراہم ہو جاتی ہے۔ یہ اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے لیے ضمیر کو روشن کرتا ہے اور بنی نوع انسان کی مشترکہ بھلائی کے لیے برائی کی قوتوں کے خلاف لڑنے کے لیے بڑی ہمت پیدا کرتا ہے۔ یہ حقیقت میں ایک ایمان افروز، نیکیوں کے لیے پرجوش اور خیر خواہ کردار کا ظہور ہے، اور یہی حصول مقصد عبادات ہے۔ ایسے کردار کی شان کو اقبال ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، سنیے۔ ہر لحظہ میں ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اللہ اکبر! کیا قرآن کریم کی آیات کو اپنے ان اشعار میں سمو دیا ہے۔ عزیز دوستو، آپ ذرا تصور کریں، انالیسس، اٹ از ٹائم ٹو انالائز۔ آپ تصور کریں ایمان اور انسان کے طرز عمل کے درمیان بے تعلقی کا۔ سوچو، جب ایمان اور عمل کا ربط ختم ہو جائے، سوچو جب ہماری عبادات ایمان سے خالی ہو جاتی ہیں، جب اللہ کی مرضی کے سامنے ہمارا سر تسلیم خم کرنا احسان اور اخلاص کے جذبات کی لطافت و گرمائش سے محروم رہتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر ہماری عبادات ہمارے اندر کی برائی سے لڑنے کا جذبہ پیدا کرنے میں بھانج ہو جائیں، خالی ہو جائیں، تو یہ من کا عظیم ترین جہاد کیسے جیتا جا سکتا ہے، جس کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے خواہش فرمائی تھی۔ اگر ہماری عبادات ہمارے دلوں اور روحوں کو اللہ کی محبت سے منور نہیں کر رہی ہیں، تو حضرت بلال اور خالد بن ولید جیسے کردار کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ جب حضرت خالد بن ولید کو مسلم فوج کی قیادت سے ہٹا دیا گیا، ان کی جنرل شپ کو ختم کر دیا گیا، تو کسی نے ان سے پوچھا، آپ ابھی تک اسی جذبے اور ولولے سے لڑ رہے ہیں؟ استفسار یعنی تعجب کا اظہار کیا کسی نے۔ تو کیا فرمایا؟ تو حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا، تاریخ میں لکھنے کے لائق ہیں یہ الفاظ۔ تو خالد بن ولید نے جواب دیا کہ میں اللہ کے لیے لڑ رہا ہوں، عمر کے لیے نہیں۔ اندازہ کیجئے، ذرا تصور کیجئے۔ ایک اور بات
تاریخ کا کمال سنیے۔ جب فارس کی ملکہ، پرشین امپائر کی ملکہ نے اپنے جرنیلوں سے پوچھا، کب پوچھا؟ جب اس کی ایک بہت بڑی فوج کو ایک مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج نے تہس نہس کر دیا تھا، تو فارس کی ملکہ نے اپنے جرنیلوں سے پوچھا کہ وہ ایک چھوٹی سی اور کمزور مسلم فوج کو کیوں شکست نہیں دے سکے؟ تو فارسی جنرل نے ایک کمال تاریخی جملہ کہا، جس سے اس وقت کے مسلمانوں کے کردار کی عظمت و کمال کی عکاسی ہوتی ہے۔ ایسا کردار کہ جہاں ذاتی مفاد اللہ کی رضا کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے۔ جنرل نے کہا، ہم ان کو شکست نہیں دے سکتے، یعنی مسلمانوں کو، ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے کیونکہ ہم ان کو مارنے کے لیے لڑتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مارے جانے کے لیے لڑتے ہیں، شہید ہونے کے لیے لڑتے ہیں، مرنے کے لیے لڑتے ہیں، شہادت کے لیے لڑتے ہیں۔ تو ایسی فوج کو، ایسے مجاہدوں کو کون شکست دے سکتا ہے؟ تو عزیز دوستو، جب ہماری عبادات ہمارے کردار میں ایمان کو جگانے میں ناکام ہو جاتی ہیں تو عبادات کا وہ کرشمہ ختم ہو جاتا ہے جو ایک ایمان افروز، بیدار، جاگتا ہوا، نیکیوں کے لیے پرجوش اور خیر خواہ کردار کی تعمیر کے لیے قرآن حکیم میں مطلوب ہے۔ نفس کا جہاد دم توڑ دیتا ہے، خالد پھر عمر کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ آدمی مادے کا پتلا زیادہ اور روح کا پیکر کم تر رہ جاتا ہے۔ جب ایمان، عبادات اور اعمال کی باہمی دوریاں بڑھ جاتی ہیں، ڈسٹینس بڑھ جاتا ہے، تو شمر، ابن زیاد اور یزید پیدا ہوتے ہیں۔ قاتل اور مقتول دونوں اپنے اعمال کے لیے اللہ کی رضا کے منتظر ہوتے ہیں۔ کیسی نادانی ہے! انا، ذاتی مفادات، جہالت اور لالچ انہیں منطق اور حکمت سے اندھا کر دیتے ہیں۔ منطق، حکمت اور نور بصیرت کی اس محرومی، مذہبی بددیانتی اور بے راہ روی نے مسلمانوں کو خوفناک فرقہ وارانہ عداوتوں اور دشمنیوں میں گھسیٹ لیا ہے۔ قرآن نے ایسی بیمار ذہنیت کو سورہ روم کی آیت 32 میں بیان کیا ہے۔ برائے کرم اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں اور غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بدترین درندوں، بہروں اور گونگوں کا درجہ دیا ہے۔ درندوں، بہروں اور گونگوں کا درجہ دیا ہے، ڈیف اینڈ ڈم اینڈ بیسٹ، جو حقیقت کو نہیں سمجھتے، جو سچائی کو نہیں سمجھتے، جیسا کہ اسکرین پر دکھائی گئی سورہ انفال کی آیت نمبر 22 میں بیان کیا گیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ عزیز دوستو، عبادات، ایمان اور افراد کی کردار سازی کے درمیان ایسی ہی دوری تھی
جو اخلاقی انحطاط کا باعث بنی، جس نے بنیادی طور پر مسلم معاشرے کے زوال اور بربادی کی بنیاد رکھی، جیسا کہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کی تاریخ گواہ ہے۔ اس اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے پیش آنے والی 4 انتہائی دردناک اور دل دہلا دینے والے واقعات پر ان مسلمانوں کی توجہ کی ضرورت ہے جو اللہ کے اس حکم پر کان دھرنے کے خواہش مند ہیں جو سورہ آل عمران کی آیت 103 میں بیان کیا گیا ہے۔ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ وہ 4 واقعات کون سے ہیں؟ اول، پہلا، رومیوں اور فارسیوں کی سامراجی سلطنتیں، سپر پاورز، یرموک اور القادسیہ کی لڑائیوں میں بالترتیب 4000 اور 8500 مسلمانوں کی قربانیوں سے مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ گئی، تباہ و برباد ہو گئی، جبکہ خود مسلمانوں کے درمیان لڑی جانے والی جنگوں جمل اور صفین میں مسلمانوں کا جانی نقصان بالترتیب 10,000 اور 70,000 سے تجاوز کر گیا۔ دوسرا واقعہ، 4 خلفاء کو 24 سال یعنی 656 سے لے کر 680 عیسوی کے دورانیے میں باقاعدہ منصوبہ بندی سے شہید کر دیا گیا۔ سوئم، اسلامی خلافت 17 جون 656 کو تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، اور ریاست مدینہ 685 میں 3 ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ افسوس کی بات ہے۔ چہارم، کعبہ، اللہ کا گھر، اسلام کی تاریخ میں کبھی کسی غیر مسلم حملے سے اس کی بے حرمتی نہیں ہوئی، جبکہ 2 مرتبہ مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں خانہ خدا کی 683 اور 692 عیسوی میں بے حرمتی کے شرمناک واقعات تاریخ کا سیاہ باب بنے۔ اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے فرقہ وارانہ تقسیم کے سبب ہونے والے ایسے ہولناک واقعات کے نتائج کی باز گشت آج بھی مسلم دنیا میں پوری شدت کے ساتھ سنی جاتی ہے۔ اس سلسلے کی کئی مثالوں میں سے ایک ایران عراق کی جنگ ہے، جس میں تقریباً 2 ملین مسلمانوں کی جانیں گئیں، 20 لاکھ مسلمانوں کی قربانی گئی، اور $1 ٹریلین سے زیادہ کا مادی و مالی نقصان ہوا۔ اگر یہ رقم، یہ $1 ٹریلین مسلم کمیونٹی کی فلاح و بہبود پر خرچ کی جاتی تو اسلامی دنیا آج اپنی خود انحصاری خوشحالی اور امن پر فخر کر رہی ہوتی۔ ملک شام کی خانہ جنگی مسلم معاشرے کا موجودہ دنوں میں جاری اندرونی تنازع ہے۔ کوئی غیر اسلامی ملک حملہ آور نہیں ہے، جس میں 2012 سے اب تک 5 لاکھ کے قریب جانی نقصان ہو چکا ہے، جبکہ مادی و مالی نقصان کا تخمینہ اب تک سینکڑوں بلین ڈالر میں لگایا جا سکتا ہے۔ عزیز دوستو، قرآنی معیارات کے مطابق ایمان سے مزین کرداروں کو استوار کرنے میں ہماری عبادات کی ناکامی کے دوسرے بہت سے بھیانک نتائج آج مسلم دنیا کی سماجی و فکری اور سیاسی و اقتصادی تنزلی کے شکل میں دیکھے جا سکتے ہیں۔
تنزلی کی شکل میں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اسلام کا چیمپئن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس سال ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق 180 کی فہرست میں 144ویں نمبر پر 144 پر سب سے زیادہ کرپٹ ممالک میں شامل ہے۔ پہلا صاف ستھرا اسلامی ملک، صاف ستھرا اسلامی ملک 22ویں نمبر پر ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس سے اوپر 21 صاف یعنی ایماندار ممالک غیر مسلم ہے نا شرمناک بات؟ جبکہ لسٹ میں، کرپٹس کی لسٹ میں اوپر کے 8 کرپٹ ترین ممالک مسلمانوں کے ہیں۔ صرف 4 مسلم ممالک اوسط کرپشن لائن سے نیچے ہیں، جبکہ 53 مسلم ممالک اس لائن سے بہت اوپر ہیں، کرپٹ ترین ہیں۔ 2021 کے لیے فریڈم ان دی ورلڈ کے جائزے میں بڑی مشکل سے کھینچ کر صرف 2 مسلم ممالک مطلوبہ معیار کی انتخابی جمہوریت رکھنے کے اہل ہیں۔ 57 میں سے 55 ملک انتخابی جمہوریت کے معیار پہ پورے نہیں اتر رہے۔ انسانی حقوق کے انڈیکس 2021 میں ہیومن فریڈم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان 145ویں نمبر پر ہے، یعنی بدترین ملک ہے، اور ایسی ہی کیفیت دیگر مسلم ممالک کی بھی ہے۔ OECD کے 20 امیر ممالک، یہ OECD دنیا کے 20 امیر ترین ممالک کی کلب ہے، اس کلب میں یا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی مستقل ممبران میں کوئی بھی مسلم ملک شامل نہیں ہے، اتنی اوقات نہیں ہے۔ حالات اس حد تک ناگفتہ بے ہیں، غربت، ناخواندگی، الٹریسی اور سماجی عدم تحفظ، سوشل انسیکیورٹیز زیادہ تر مسلم ممالک کے طرۂ امتیاز ہیں، ہال مارک ہیں، شرمناک بات ہے۔ لہٰذا میری ہر ذمہ دار مسلمان، بالخصوص میرے نوجوان دوستوں سے عاجزانہ اپیل ہے کہ وہ مسلم معاشرے میں اس اخلاقی، سماجی و معاشی اور سیاسی زوال کا ایک دیانتدارانہ ذہنیت کے ساتھ تجزیہ کریں، تاکہ ایسی قابل اعتبار وجوہات تلاش کی جا سکیں جو امت مسلمہ کو ان وجوہات اور ان کے اثرات کی اصلاح کے لیے کسی متفقہ فکر و عمل کا سلسلہ جاری کرنے کے لیے قائل کر سکے۔ عزیز دوستو، اس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کا یوٹیوب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ دلچسپی رکھنے والے حضرات اس کو آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 130 ہے۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 1BR26۔ ویب سائٹ ہے www.ideafoundation.com.pk۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ خدا حافظ۔